انہوں نے مکر کیا کیا؟ وہ لوگ دیکھے کہ یہ جو نبی ہیں یہ نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہوا ہے، یہ نبی ہیں اسی لیے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر رہے ہیں، یہ نبی ہیں اسی لیے بیماروں کو ان کے ہاتھ سے شفا مل رہی ہے، معلوم، پھر بھی کیوں اپنانے کو تیار نہیں؟ یہ جس طرح کی من مانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ نبی کی بات سن لیں گے تو ہمیں ہماری من مانی زندگی نہیں ملے گی۔ تو کرنا کیا ہے؟ آخرت جاتی ہے تو جانے دو، دنیا کی زندگی سکون سے گزاریں گے۔ اب آپ پوچھیں گے ایسے لوگاں تھے کیا حضرت؟ ہاؤ بھائی، ایسے لوگاں تھے۔ کیسے لوگاں؟ فجر نہیں پڑے تو اللہ ناراض ہوں گا، معلوم، جہنم کو جائیں گے، معلوم، جہنم میں جاتے ہیں تو جانے دیں، فجر کو ہم لوگ خراٹے مار کر سوئیں گے۔ یہ چھوٹے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ چراتا، ظہر کی نماز کو جانے سے پہلے اونر کے غلے سے پیسہ چراتا، چرا کر جا کر جمعہ کے بیان میں چوری کے بارے میں بیان سنتا، اور اسے معلوم جو بیان میں بولے وہ سچ ہے، معلوم رہنے کے باوجود کیوں چراتا؟ جہنم میں جاتے ہیں تو جانے دو، ہمارا پیسہ ہم نہ ہونا۔ ایسی کتنی مثالیں میں دوں، کتنی، کوٹ قربانی میں داڑھی رکھ لے کو جھبا پہن کو چراتا، کیا اسے معلوم نہیں چرانا نہیں؟ اسے نہیں معلوم اتنے گایاں کاٹتا؟ کیا اسے معلوم نہیں 2 سال کی گائے کاٹنا؟ کیوں کاٹتا؟ آخرت جاتی ہے تو جانے دو، مجھے میری دنیا ہونا۔ ابھی کتنی مثالیں دوں میں؟ معلوم جہیز کے نام پر مانگ کر لینا نہیں، سنتا، ہر بیان میں سنتا، جو نکاح میں جہیز مانگ کر لیا ہے وہ نکاح کے مجلس میں امام صاحب جہیز کے خلاف بولتے، لے کو بیٹھا ہے، سنتا، سننے کے باوجود آخرت جاتی ہے تو جانے دو، مجھے میری دنیا ہونا۔ سمجھ میں آ گیا سوچ کیا تھی؟ یہی سوچ یہودیوں کی تھی۔ تو ان کا بڑا نظام چل رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے۔ دیکھو، کیا اس کو غازہ کے بچوں کو جو مارتا ہے، کیا اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا اسے رحم نہیں آتا ہوگا؟ آتا ہوگا، لیکن اس کی سوچ کیا ہے؟ صرف مجھے جینے کا حق ہے، مجھے جینے کا حق ہے، جو انسان مجھے صرف جینے کا حق ہے، پہلے مجھے مل جانا۔ وین میں چڑھتے ہی سب سے اچھی سیٹ، ونڈو سیٹ مجھے مل جانا۔ بریانی کا دیگچا کھلتے ہی سب سے اچھا گوشت مجھے مل جانا۔ ہتے نہیں زرد میں حقیقت، افطار کرنے آئے گا تو سب سے پیاری جگہ، مسجد میں گھسے گا تو فین کے نیچے مجھے مل جانا۔ فرسٹ مائی سیلف، چھوٹی چھوٹی چیزیں، جب یہ چیزیں بڑی ہوتی رہتی، ہر جگہ یہ کام چلتا رہتا، ہر جگہ یہ کام، آفس میں بھی ان کی پالیٹکس چلتی رہتی ہے، خاندان میں بھی ان کی پالیٹکس چلتی رہتی ہے۔ فرسٹ میرا کام، کوئی ریپیئر کرنے آیا، پہلے ہمارے روم میں ریپیئر کر لو، سمجھا؟ بکرا کس کا کاٹنا، پہلے ہمارا بکرا کاٹ دلو۔ سمجھ میں آتا ہے بھائی؟ ہاں، میں کیوں بتا رہا ہوں کیسے وہ لوگ سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے خلاف گئے، جیسے ہم لوگ بھی ساری چیزیں ماننے کے بعد بھی اللہ کے خلاف جاتے ہیں، وہ لوگ گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہودیوں کی مشکل کیا تھی؟ جب انسان میں قابلیت زیادہ آ جاتی ہے، ٹیلنٹ زیادہ آ جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں مادیت آ جاتی ہے۔ مادیت کسے کہتے ہیں؟ میٹیریلسٹک، برابر میرا پروننسیشن۔ میٹیریلسٹک کا مطلب کیا؟ ایوری تھنگ از بائی میٹرز، جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، پلیٹینم ہے، وہ ہے، ٹائٹینیم ہے، ہیلیم، جو انسان کی قابلیت بڑھتی ہے، ٹیلنٹ بڑھتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کر کامیاب ہوتا ہے، اس کی ساری توجہ اس بات پر چلے جاتی ہے کہ یہ چیزوں سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔
وہ ڈگری رہی تو جی سکتے، ڈگری رہی تو جی سکتے، ڈگری رہی توچ جی سکتے ایسا نہیں. سمجھ میں آیا؟ فل نالج رہی تو جی سکتے، فل نالج رہی تو جی سکتے، فل نالج رہی توچ جی سکتے ایسا نہیں. تو جب انسان کے اندر قابلیت، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کا معنی کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک ہے یعقوب، اور اس لیے اسرائیل خراب مت بولیے، اسرائیل والے خراب بولیے، کیونکہ اسرائیل جو نام ہے، اسرائیل جو نام ہے یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اسرائیل خراب مت بولیے، اسرائیل کے لوگ خراب ہیں. بنو اسرائیل کا مطلب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ نبیوں کے بیٹے، نبی کے بیٹے. کیا ٹیلنٹ رہے گا ان لوگوں کے پاس؟ تو ان کے خاندان میں آنے والوں میں ٹیلنٹ تھا، وہ سب ہر چیز سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے. جب انسان کی سوچ اسی میں چلے جاتی ہے تو وہ غیبی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ماں کی خدمت کروا اللہ دیں گا، ماں کی خدمت کرا تو میری نوکری چھٹ جائیں گی نا، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے باپ کے بغیر بیٹا پیدا کر کر ان کو بتایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، باپ کے بغیر کیسا بیٹا پیدا ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو بھی کبھی بھی یاد رکھیں، کبھی بھی یاد رکھیں، جب ہمارے دل میں یہ بات آئے میں محنت کر کو کمایا، بھائی یہ جملہ بہت کم استعمال کریں. کسی کو کسی کی محنت سے نہیں ملتا، اللہ کے فضل سے ملتا ہے. اب پوچھیں گے کیا حضرت حقیقت کے خلاف مانو بولتے ہیں کیا؟ یو وانٹ us ٹو بلیو اگینسٹ دا ریالٹی. سمجھ میں آیا؟ محنت کرنے سے نا کامیاب ہوا، انہیں محنت نہیں ہے بولتے ہیں نا آپ. محنت کرنے کی سوچ دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی. ہر ایک کے پاس طاقت ہے، ہر ایک کے پاس طاقت ہے. انہیں بیٹھا ہے گھر میں یہاں کو انڈے خریدوں گا، ایک مرغی خریدوں گا، مرغی کے چوزے ہوں گے، وہ چوزوں کو مرغی بناؤں گا، وہ مرغی کے انڈے ہوں گے، وہ انڈے کے چوزے بناؤں گا، اس طرح مرغی کی پولٹری وہ فارم کھولوں گا، پھر اس کے بعد تاج محل بنوں گا. سوچ کو بیٹھ جاتا کہ جانا با ٹائم مانگا، وہ انڈے کے دکان والا نہیں ہے، وہ بات جا کو لیتا ہوں. آج جانا با، آج سیٹرڈے وسیع مسجد کی تفسیر سننا ہے، منڈے جاتا ہوں. منڈے کو جانا با، نہیں منڈے کے دن بارش پڑیں گی بول کو ہی میں ٹیوزڈے جاتا ہوں. ٹیوزڈے جانا با، میں درد ہے کیسا کی میں فرائیڈے جاتا ہوں. فرائیڈے جاتا ہوں. طاقت ہے، پلاننگ بھی ہے، کیسے مالدار ہونا معلوم، لیکن اس پلاننگ کے مطابق اٹھ کر جاتے نا، یہ ہدایت اللہ نہیں دیا. ایک ایک جگہ اللہ کی ہدایت ہے، ایک ایک جگہ اللہ کی ہدایت ہے. تو کبھی ہے نا منہ سے نکل گیا میں محنت کر کو کمایا، نہیں بولنا. یہ محنت کرنے کی سوچ دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی، یہ محنت کرنے کی طاقت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی. کئی لوگ ہیں بچپن سے شوگر ہے ان کو، وہ پسینہ بہا سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتا. تو ایمان، یہ قرآن کی آیت، اللہ یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ محنت نہ کریں. لوگ غلط معنی نکالتے ہیں، نہیں کمائیں زیادہ کمائیں، لیکن یہ کمائی میرے طرف سے ہے جب سوچیں گے تو کنجوسی آ جائے گی. یہ کمائی اللہ دیتا ہے یہ سمجھیں گے تو آج دینے والا اللہ کل بھی مجھے دے گا. آپ کو آج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ 5 لاکھ، غریب بھان ہے، اس کا بیٹا مر رہا ہے، 1 لاکھ اس سے خرچہ کر دیں گے تو بچ جائے گا. اب یہ سوچا کہ میری کوشش سے مجھے 5 لاکھ آئے تو فوراً اس کے ذہن میں بات کیا آئے گی کہ آج میں کوشش کرا 5 لاکھ آگے، کل میں کوشش کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا اس کا بھروسہ نہیں، بچا کو رکھتا ہوں. اور جو یہ سوچتا ہے کہ 5 لاکھ روپے اللہ تبارک و تعالیٰ دیا، ابھی 1 لاکھ میں دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 لاکھ دینے کا مجھے وعدہ کیا ہے، ضرور دے گا. مجھے لوگ ڈراتے ہیں آپ ایسا دین کا کام کر لے کو ہی نا، اور بچی کی شادی کیسا ہوں گی، وہ کیسا ہوں گا. میں بولا میں کسی کافر کے دکان میں کام کروں انہیں میرا فیوچر بنا دے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کر رہا ہوں، میرا مولا مجھے چھوڑ دے گا کیا؟
میں گھنٹے گھنٹے تفسیر پڑھ رہا ہوں، کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں، کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں، تو میں یہاں پریزنٹیشن دے رہا ہوں، میرا اللہ مجھے چھوڑ دے گا، خدا کی قسم نہیں چھوڑے گا، سب سے اچھا ہوگا انشاءاللہ، پکا ارادہ ہے مجھے۔ کس کا کام ہو رہا ہے یہ؟ قرآن پہنچانا ہے، کس کا کام ہے؟ اللہ تو میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں کیا اس کے بدلے میں؟ نہیں مانگ رہا ہوں میں، آپ نہیں بھی دیے، مجھے خوشی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ کام، تو یہ ایمان کب آتا ہے؟ جب انسان میٹیریلسٹک نہیں ہوتا ہے، میٹیریل اورینٹڈ نہیں ہوتی ہے اس کی سوچ، رب اورینٹڈ اس کی سوچ ہونا۔